بہت پررونق راز ہے. اس کی رونق قرآن کی عزت سے ہے. قرآن مجید دنیا کے اندر ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی بے شمار نعمت ہے کہ ساری دنیا، سارا جہاں، زمین آسمان، ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس نعمت کا بدل نہیں کر سکتے. اور وہ مسلمان بہت خوش نصیب سعادت مند ہے جو قرآن کے اندر مشغول ہو اور اس کو حاصل کرے. اور وہ شخص بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے جو قرآن سے اعراض کرے اور اس کے حصول کو چھوڑ دے. اسی لیے مسلمان کے لیے اس بات کی فکر فرض عین اور ضروری ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کے صحیح پڑھنے کو اور اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے کی فکر کرے. اور جہاں تک ہو سکے اس کے معانی، اس کے احکام اور اس کے حکمتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اپنی حکمت اور حوصلے کے مطابق قرآن کریم کا کوئی حصہ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی سعادت کی بات سمجھے. قرآن مجید کی تفسیر، یہ قرآن کے معانی، اس کے احکام، اس کی حکمتوں کو کھول کر بیان کرنا، اس کو تفسیر قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اپنا کلام نازل کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن پاک اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ پوری وضاحت کے ساتھ ان احکامات کو بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ، شاید وہ اس کے اندر فکر کریں، تدبر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اور آپ پر کلام الہی کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک صحابہ کو سکھاتے تھے، اسی طریقے سے اس کی تفسیر کے صحابہ کو بتایا کرتے تھے. اگر صحابہ کو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر اس کے معانی میں کوئی دشواری پیش آتی تو ان کے لیے دربار نبی موجود تھا. آپ علیہ السلام، ان کے درمیان آپ کی شخصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشواری دور کر لیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا تو تفسیر کے علم کو ایک مستقل طور پر مدور کرنے کی، جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی. اور تفسیر کو جمع کرنا یہ کن مراحل سے گزرا، اس کے جمع کرنے کے اندر کون سی دشواریاں پیش آئی اور اس کی جدوجہد کے اندر کتنے مراحل طے کیے گئے، اس کی ایک بہت دلچسپ اور طویل تاریخ ہے. الغرض یہ جلسہ قرآن مجید کی تفسیر کی جانب منسوب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ انسان اللہ کے فضل سے اپنے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، اس کی نسبت بھی اس جلسے کی نسبت ان دونوں کی طرف ہے. تو اس جلسے کی شان بہت نرالی اور بہت بابرکت ہو جاتی ہے. الغرض میں اس جلسے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے محمد مطہر جمیل کو اسٹیج پر بلاتا ہوں. آ کر قرآن مجید کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کروں. Video mai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی کا نمبر جو ذکر ہے میرے شان آیا کمال آیا نبی کا نمبر جو ذکر ہے میرے شان آیا
بچے ہوئے تیری دعا کی بدولت عذاب قبر سے بچے ہوئے جو ہمیں امت کا تیرے لب پر ہم تہ دل سے آپ سب حضرات کے قدموں میں مشکور ہیں کہ آپ اس جلسے کی نسبت معمول دعوت پر حاضر ہو کر
آپ نے ہماری ہمت افزائی کی. ہم دل سے آپ کا استغفار کرتے ہوئے آپ سب حضرات کی خدمت میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اس کے بعد جیسے کہ پہلی اہم کڑی طلباء کا حفظ کلام کی تکمیل، اس کی طرف جاتے ہوئے اس سال مدرسے کے 6 طلباء نے اپنے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، جو بالترتیب محمد رشد شیخ، محمد زین، آصف، عرفان، صاحب، فضل، یہ 6 طلباء بالترتیب آپ کے سامنے اپنے حفظ کلام پاک کی تکمیل کریں گے.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jadi adalah aspek kekerasan Indonesia itu dalam Islam berikan kisah berbagai Indonesia dan hasil dari baru dari semuanya. Ini kita bahas yang antara berjelas dalam. Ini bahas tentang bahasa kita bahasa. Ini akan sampai pada detik saat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله
الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. इनके बाद हाफिज मोहम्मद साहब इब्न मोहम्मद मुदासिर इनके लिए दुआ करें और तालीम तकरीबन 2 महीने से इरफान के आजिज़ में मुब्तला है। अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला अपनी मुस्लिम का दायरा अता फरमाए। अपने तकरीब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. सैयद मोहम्मद फजल व सैयद मुजद अब ये आपके सामने अपने हज़े कलाम पाक की तकरीर करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم
أنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ تھے وہ 6 طلباء جنہوں نے انسان اپنے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی. آج کے اس عظیم جلسے کی صدارت شہر رسول کے قاضی حضرت مفتی سید کامل صاحب دعوت برقرار کریں گے. ہم تحریر سے حضرت کے ممنون اور مشکور ہیں. حضرت نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی مصروفیات کو بالا طاق رکھ کر تشریف لے آئے. ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اس کے بعد مدرسے کی انسان کی مختصر رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, جس کے لیے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدک یا من جعل صدورنا للاسلام ونور قلوبنا بنور الایمان والصلاة والسلام علی خیر الانام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے کلام پاک کی عظیم خدمات کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. میں اپنے مضمون کو بالکل مختصر کرتے ہوئے اس سال کی رپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ بڑا ہی مسرت کا موقع ہے کہ بحمدللہ ہمارا یہ تعلیمی سال مختلف حالات اور دشواریوں کے باوجود بعافیت و سلامت اختتام کو پہنچا. اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. ویسے تو تعلیم پورے مستحکم نظام کے ساتھ نہ رہی, لیکن پھر بھی مختلف طریقوں سے تعلیمی نقصان کے پیش نظر تسلسل کے ساتھ 25 شوال المکرم سے اب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا. نیز بفضلہ تعالی اس سال مکمل 100 طلباء زیر تعلیم رہے, جس میں 20 طلباء شعبہ عالمیت میں, 80 طلباء شعبہ حفظ و ناظرہ میں زیر تعلیم رہے, جس میں سے 6 طلباء کا حفظ کلام مکمل ہوا اور 3 طلباء ایسے حالات میں بھی 11 اور کوئی 20 دور مکمل کر کے ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کا شرف حاصل کیے. اس کے علاوہ حالات کی درستگی پر مزید طلباء کے حفظ کلام پاک کی ختم کی قوی امید تھی. وقت کی قلت کی بنا پر انہی چند معروضات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے, آمین. السلام علیکم. جن 6 طلباء نے قرآن مجید کی تحفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے, ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے جائیں گے. ارشد شیخ ابن ناصر الدین شیخ, ان کو
ایک جوڑا کپڑا، ایک رومال، ایک قرآن مجید کا 8 پاروں والا سیٹ ایک بیگ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے چونکہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے، اس پر مزید امتیازی طور پر اسلامی طلبات کو مکمل سے 23 جلدوں والا اور فارسی کا سیٹ انتظام کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت سید مفتی تعلیم صاحب داموں برکاتہم سے گزارش ہے حضرت اپنے دستی مبارک سے ان کے درمیان انعامات تقسیم کریں۔ یہ طالب علم مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے عصری تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھی ہے، اور یہ غالباً SSLC مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سید زید کے بیٹے سید سمیر، سید قاسم کے بیٹے سید امتیاز، عرفان پاشا ابن فاضل پاشا، محمد صاحب ابن محمد ناصر، سید فضل ابن سید ابن جن کی طلباء نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا، ان کو اسلامی خدمات کا 23 جلدوں والا مکمل سیٹ دیا جا رہا ہے۔ ارشد شیخ، سید زید، سید قاسم، ان طلباء کی حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس جلسے کی اہم کڑی درس قرآن پاک کی تقریر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب داموں برکاتہم نے 2001 سن 1421 ہجری میں جس تفسیر کلام پاک کا آغاز کیا تھا، آج اس کی تقریر ہونے جا رہی ہے۔ حضرت سے گزارش ہے حضرت درس کلام پاک کی تقریر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حمد ہے۔ ہمارے آپ نے تفسیر حضرت محمد علی راوی پوری تفسیر کی ہے، تو حضرت راوی سورہ کا عنوان آئی کرتے ہیں اصول و حکمت کی آزادی، یعنی وہ اصول دشمنان اسلام کو کسی طریقے اصول و حکمت کی آزادی، دشمنان اسلام کو کسی طریقے حضرت صحیح صاحب نے سورہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ اگر نام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا پروگرام قائم فرماتے ہیں۔ دنیا کی طرف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار کہا تھا، اس کا نام عبدالرزاق بن کریم تھا، جسے عبداللہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ بہت خوبصورت تھا اور بہت زیادہ جو ہے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آگ اس کے رخساروں پر آگ برس رہی ہے، اور آگ کا معنی بھی تیز آگ کے لپیٹ والی آگ کے
اور یہ ابو لہب عتیقی نام کی ہے اور ایک روتی نام کی ہے، جیسے حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ اقساط کی طرف سے منسوب ہے اور یہ مکتبہ فکر کی طرف بھی کا اشارہ ہے۔ اس لیے کہ حنفی کہیں تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل نہیں بلکہ ان کے شاگردوں کے مسائل بھی ہیں اور دوسرے حضرات کے مسائل بھی ہیں، اس لیے حنفی کے مکتبہ فکر کا نام ہے۔ اور اسی طرح ایک شخصیت کی طرف منسوب بھی ہے، تو ایسے ہی ابو لہب اور ام جمیل جو کی بیوی تھی، یہ ہر متکبر مالدار کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی تکبر کرتا ہے تو فرعون کہتے ہیں کہ یہ فرعون نظر آتا ہے، تو یہ اس فرعون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نہیں بلکہ ایک ایسا نام ایک ایسا لفظی نام ہے کہ جس میں جو بھی تکبر کرتا ہے اسے فرعون کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو بھی تکبر کرتا ہے، جو مالدار ہو تکبر کرے تو اسے ابو لہب کہتے ہیں، اور پھر ایسے کی مدد کرنے والے ام جمیل کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا، دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے ابی لہب ابو لہب کے۔ تبت جو مؤنث صیغہ ہے اس لیے یدا مؤنث سمائی ہے، اور وہ تب جو ہے اس کا مذکر ہے، اس کے اندر برباد ہونے کا معنی آتا ہے، تباہ ہونے کا معنی آتا ہے، ہلاک ہونے کا معنی آتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر ٹہل کر جب آپ یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر ٹہل کر آواز دی اور آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس بات کو میں خطرہ ہے تو کیا تم سب اس سے مانتے ہو، یقین کرتے ہو؟ تو سب نے بڑے زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں آخرت سے ڈراتا ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور آپ نے جب دعوت کی دین کی اور شریعت تو یہ ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود یہ کہنے لگا بازار میں گیا محمد لہٰذا جمع کر، انہیں نعوذ باللہ بربادی اور ہلاکت کی اس نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کر کے اسی کی بربادی اور ہلاکت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اس کا حال دنیا میں اتنا برا ہوا کہ اس سے بڑی ہلاکت سی بیماری لگ گئی اور اتنی بدبو اس کے اندر آئی کہ حبشیوں نے لکڑیوں کے ذریعے سے ڈھکیل کر گڑھے میں اسے بند کر کے اور اس کا جو ہے خاتمہ انہیں اس کی آخری جو ہے رسومات ادا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی ارشاد فرما رہے تبت یدا ابی لہب مطلب ہلاک ہوا، ہلاک ہوئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور کام نہیں آیا اسے اس کا مال اور وہ جو کمایا۔ وما کسب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور وہ جو کمایا۔ وما کسب اس کا معنی ہے وہ جو کمایا۔ بہت سے حضرات جن کو عربی
अरबी से कुछ सरोकार नहीं होता, जानते नहीं, लेकिन उर्दू अरबी मिलाकर कहते हैं और अरबी काम के साथ भी अपनी अरबी तालीम पेश करते हैं। एक साथ किसी को कह रहे थे कि जो भी तुम्हारा माल है वो तुम्हारे वालिदैन का है, तुम्हारे माँ बाप का है। उन्होंने कहा कि मुझे कुरान से दलील दो। तो वो कहने वाले साहब ने कहा अच्छा आपको कुरान से दलील चाहिए, तो उन्होंने ये सूरत पढ़ी, तब्बत यदा अबी लाहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। देखो यहाँ अल्लाह बोल रहा है मा कसब, व मा कसब कमाना तो अरबी में वो जो कमाया है, लेकिन उर्दू में क्या होता है मा कसब। देखो अल्लाह ताला ने बोल रहा है कि सब मांगा है। हाँ, तब उन्होंने कहा सही है सही है, अब मुझे दलील समझ में आ गई। तो ये होते एक साथ मक्के को गए और वहाँ पर जाकर उर्दू और अरबी को मिलाकर उनको जो है ये कहा रहा था, और उसके लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज़ को जो है अरबी का वाहिद मुतकल्लिम का सजा बनाकर उन्होंने कहा कि अमर तो मैं जो है वो करना चाहता हूँ। उन्होंने वो माना समझा, हालांकि अमर का माना में मरता हूँ कहता है। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी था, वहाँ का जो पुलिस वाला था, लिमा क्यों मरता है ये कहकर उसे मारा। तो इस तरह जो है बहुत से लोग एक मरतबा एक फैसले को बुलाया गया, तो वहाँ पर ऐसा है कुरान में पड़ गया और जो है कहने लगे देखो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। इस तरह जो है वहाँ पर अपनी जो है कुरान फहमी का सबूत दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि तुम ये सफ़ा पढ़ रहे हो, जरा आगे का सफ़ा पढ़ो, उसमें अल्लाह क्या कहते हैं पढ़कर सुनाओ। हालांकि वहाँ वो मसला ही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ मसला ही नहीं है, लेकिन वो अरबी क्या मानो और उसे पढ़ गए, वहाँ पर जो है आदि हो गए। तो इस तरह जो है कभी भी जो है कुरान के अंदर हमारी तरफ से हम अपने तौर पर बयान नहीं कर सकते। हम जब भी तर्जुमे के लिए जाते हैं, तफसीर के लिए जाते हैं, तो अकादमीन के कुतुब तफासीर का मुताला करके और पूरा लफ्ज़ बलफ्ज़ जो तर्जुमा है वो देखकर और उसके मुताबिक जो सही बात है वो अर्ज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये इतना जो है मुदाखलत है इसके अंदर कि ज़रा बातों के अल्फाज में अगर कमी हो जाए तो कुरान पाक की का सही तर्जुमा नहीं होता। और फिर अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान के अंदर नहीं है, अगर कोई वो बात कहे भले तबव्वा मक़अदहु फिन्नार, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। तो बड़ी जो है डरने की बात है। इसलिए जो है अपनी तरफ से ये जो है सबूत देना ये बिल्कुल गलत बात है। अकादमीन के तर्जुमे देकर अकादमीन के अभी जो है हमारा मतलब हाफिज साहब से मैंने पूछा कि क्या आप अपनी तफसीर जारी रखिए, तो उन्होंने कहा कि तफसीर कहाँ रखता हूँ, तफसीर तो उलमा किराम का काम। देखिए कैसी जो है उनकी बात थी। तो इस तरह जो है ये हम जो है बड़ा एहतियात का मामला करें। इसके अंदर जो है हालांकि कुरान इसकी कुरान की मजलिसों में जाए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उलमा किराम जो जदीद उलमा किराम जो तफासीर करते हैं उनकी मजलिसों में जाएँ और कुरान पाक को समझे और फिर उस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तफसीर की मजलिसों के अंदर एक इंजीनियर साहब पाबंदी से आते हैं और अल्लाह का एहसान है कि वो तकरीबन कई आयतों का तर्जुमा आसानी के साथ करते हैं। और फिर उन्होंने एक तफसीर की किताब हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो जो है मंगवाई मेरे जरिए से और वो तफसीर का मुताला कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि जब भी कोई डाउट आए तो मैं आपसे उसको देता हूँ। तो इस तरह जो है तफसीर का मुताला करें तो भी हम जो है किसी आलिम से रहबरी हासिल करना जरूरी है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं सयस्ला नाम ताला, सयस्ला अल्लाह ताला उसको डालेंगे नाम
ایسی آگ میں ذات جو شعلے والی، جو تیز آگ ہے، جو لپیٹ والی آگ ہے، اسی لیے اس کا نام بھی اس آگ میں پڑنے والا ہے، اس لیے اس کا نام بھی ابو لہب ہو گیا۔ وامرأۃ، اور اس کی بیوی ام نبی اس کا نام تھا، اس کی بیوی حمالہ، جو ڈھونے والی، الحطب، لکڑیوں کو، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کو ڈھونے والی ہے، جنگل جاتی تھی اور کانٹے دار درخت کو کاٹ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، جیدی گردن کو کہتے ہیں، فی کی وجہ سے جیدی کسرا آتا ہے، گردن میں تھا اس کی، یعنی ام نبی کی گردن میں حبل رسی ہے، من مسد، مسد یعنی مون، مسد جو ہے ایک مون، ایک گھاس جس کی موٹی موٹی رسیاں بھی ہوتی ہیں اور جس کی باریک رسیاں بھی بنتی ہیں۔ تو ایسی رسی سے وہ جو ہے اس کا حال یہ ہوا کہ وہ جو ہے لکڑیاں ڈھونڈ کر لاتی تھی اور آپ کے راستے میں بچاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی لکڑیوں کا گھنٹہ لے کر آ رہی تھی، وہ جو ہے گرا اور اس کے گلے میں رسی پھنس گئی اور وہیں پر وہ ختم ہو گئی۔ تو شوہر کا سوال ہوا کہ جو بدبودار بیماری میں، جو متعدی بیماری میں پڑ کر ایسی بدبو اس کی رات کے اندر آئی کہ اسے جو ہے کوئی گھر والے بھی پسند نہیں کیے اور لے جا کر اسے جو ہے بھکتیوں کے حوالے کیا اور بھکتی جو ہے لکڑیوں کے ذریعے سے اس کی لاش کو گڑھے کے اندر ڈالے اور ام نبی کا یہ حال ہوا کہ اسی کی رسی اس کے گلے میں پھندا ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب اس کا گھر تھا، لہذا وہ اور بھی زیادہ جو ہے آپ کے کاموں سے، آپ کی نقل و حمل سے بات کر لیتا تھا اور آپ جو ہے وہ ستایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال کیا۔ اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں، ان کے بیٹوں کے لیے جو ہے نکاح طے ہو گیا تھا ان سے، اور وہ جو ہے ان کی منگنی پکی ہو گئی تھی، نکاح ہونے والا تھا، لیکن اور بھی زیادہ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ منگنی کو توڑ دیا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بدبخت ان دونوں کو چھوڑا، تو یہ دونوں کے دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں، اور یہ حضرت رقیہ پہلے اور اس کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح فرمایا۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو بھی میں عثمان سے اس کا نکاح کر دیتا۔ تو یہ دونوں بیٹیاں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تو آپ کا خطاب جو ہے ذوالنورین پڑ گیا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور پر تو نبوت ختم ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نبی کی دو بیٹیوں سے کسی کا نکاح نہیں ہوا ہے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب ادھر عبداللہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے وہ دو بیٹیوں کو چھوڑا، لیکن وہی دو بیٹیوں کے ذریعے سے حضرت عثمان کا مرتبہ کتنا ہو گیا، جو دنیا میں بھی ذوالنورین کہلاتے تھے اور آسمانوں میں بھی ان کا نام جو ہے ذوالنورین کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ سورہ لہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس طرح جو اقتدار اعلیٰ میں جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے جو زیر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جب اللہ کی مدد آتی ہے، تو شروع میں جو سورہ آیا تھا وہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو یہ ان کے ٹانکوں میں جو ہے نشانے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے میزائل کا نشانہ بدل جاتا ہے، ان کے ہتھیار جو ہے وہ یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسے گراتے ہیں کہ جو پھر یہ سر اٹھانے نہیں پاتے۔ اور پھر آگے اللہ جو سورہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام اللہ بے نیاز ہی کر سکتے ہیں، جو اقتدار اعلیٰ کو جو ہے سرنگو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ اللہ پیش کروایا ہے۔ تو آپ آگے جو ہے سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عربی میں پہلے اس میں ظاہر ڈالے تو اس کے بعد پھر وہی اس میں ظاہر کو نہیں لوٹا ہے، بلکہ جو ہے ہوا ضمیر اس طرح کوئی بھی ضمیر لے جاتے ہیں، اس میں ظاہر کو نہیں لاتے۔ لیکن یہاں پر اللہ اپنی یہ صفت احد لائے تو پہلے اللہ کا نام آیا، پھر الصمد یہ دوسری صفت ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ، اس کے بعد الرحمن الرحیم، دونوں صفتیں بازو بازو ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ تعالیٰ احد اور صمد کو بازو بازو لا سکتے تھے، لیکن اللہ کا نام دوبارہ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اللہ صمد فرمایا، تو اس سے جو ہے فصاحت بڑھ گئی۔ فصاحت کے اندر دیکھیے، اگر اللہ کیوں کہتے قل هو اللہ احد هو الصمد، تو اس کے اندر اتنا جو ہے فصیح کلام نہ ہوتا۔ اب یہاں دوبارہ اللہ کا نام اس میں علم لے آنے سے فصاحت بڑھ گئی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی توحید فی العقائد کی کتنی اہم باتیں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے اور اس سورہ کو تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ احد کہہ کر یہ بتا دیے کہ تم جو ہے ارباب زیادہ مانتے ہو۔ مشرکین جو ہے یہ غلط نہیں، کئی ارباب مانتے تھے، لہذا ان کو کہا گیا کہ ارباب زیادہ نہیں بلکہ رب وہی ہے جس کو تم اللہ کہتے ہو، اللہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، لہذا وہ اللہ ایک ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نعوذ باللہ و احتیاج وہاں ہرگز نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی احتیاج کا امکان بھی ہوتا ہے تو وہیں اسے جو ہے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ جیسے عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس عرش کو جو ہے یوں کہنا کہ وہ ہماری طرح ایک کرسی ہے، جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں اسی طرح اللہ کو کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہاں پر یہ بات معلوم آتی ہے کہ کرسی میں بیٹھنے والا جو ہوتا ہے وہ کرسی بڑی ہوتی ہے اور اللہ جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ اسے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ ہماری طرح اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ اوپر ہماری طرح بیٹھتے ہیں، تو گویا کرسی بڑی ہو گئی اور اللہ کے نعوذ باللہ چھوٹے ہو گئے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہے اللہ کا عرش جو کہتے ہیں وہ ایک رحمت کی طرح وہ چھائی ہوئی ہے، یہ وہ جو ہے محدود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ محدود نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے بہت باریکی کے ساتھ یہ جو ہے چیزیں ہم کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اس میں لوگ جو ہے الجھاتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں الجھانا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اللہ استوا العرش کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے غلط جو ہے ترجمہ کر کے اللہ کی شان گستاخی کرتے ہیں اور یہ مسئلے کو ایسا بڑھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں خواب بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پر بھی ایسا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کرسی کا، جیسا ہمارے لیے کرسی ہوتی ہے ایسا اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بیٹھنے کے لیے کرسی کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کرسی میں بیٹھے تو وہ کرسی بڑی ہے اور اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ برحال اللہ سمجھ اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں، لم یلد، نہ وہ کسی کو نہ کسی کو انہوں نے جنا ہے، ولم یولد، اور نہ جنا گیا ہے انہیں، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں نہ ان کی کوئی اولاد ہے، بالکل اس سے مبرہ اور پاک تھی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ کفوا احد حمزہ تھا، اسے وہ سے بدل کر کفوا احد، کوئی جو ہے ان کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام عقیدہ رکھنے والے مجوسیوں کی تردید ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے مشرکین کی تردید ہو گئی، اسی طرح یہود و نصارہ کی تردید ہو گئی، اور اسی طرح کوئی بھی جو اللہ کے برابر کسی طرح اللہ کی صفات میں دوسروں کو جوڑتے ہیں، ان کی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی۔ اب اس کے بعد دو صورتیں
ان کو معوذات کہتے ہیں۔ ہم جو ہے معوذہ واو کو زبر دے کر پڑھتے ہیں، یہ اس میں مفعول ہو جاتا ہے، غلط۔ اصل میں یہ تفعیل کے باب سے ہے اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل کا ہے تثنیہ ہے، لہذا معوذات اور اسے نظمی حالت میں پڑھیں گے تو معوذتین واو کو کسرہ دے کر پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے تعوذ سے شروع ہونے والے اور اللہ کی پناہ لینے کی باتیں اس پر یہاں پر ان صورتوں کے اندر کہی گئی ہیں، اس لیے ان صورتوں کا نام ہے معوذات واو کے زیر کے ساتھ۔ یہ اصل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید نے اور اس کی بیٹیوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا۔ یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، کار نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جو کام جو ہے اس کے جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی کام کیا نہیں لیکن کر لیا، ایسا معلوم ہوتا تھا اور طبیعت ٹوٹی ٹوٹی رہتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ بات عرض کی تو اس وقت جو ہے یہ دو صورتیں نازل ہوئی، جس کے اندر پہلی صورتوں میں 4 چیزوں سے جو ہے حفاظت مانگی گئی ہے، لہذا یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے جو ہے باتیں ہیں، اور بعد کی سورہ ناس کے اندر یہ کہ جو سب سے بڑا جو ہے شر ہے شیطان، اس سے پہلے پناہ مانگی گئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہیے۔ حضرت رسول نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تعاوذ کی صورتیں ہیں تو اعوذ سے پڑھنا ہے، قل کیوں کہنا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اسی طرح جو ہے یہ صورت جو ہے پیش کی گئی، مجھے کہا گیا قل تو میں نے بھی قل کہا، لہٰذا حضرت ابی نے کہا کہ جب حضور یہ کہے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو ہم بھی جو ہے وہ قل کہتے ہیں۔ پھر قل کا معنی ہے کہو، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق، فلق اصل میں صبح کے رب کی، انہیں صبح جو ہے وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر وہ صبح نکلتی ہے، اس لیے جو ہے فلق کہا ہے۔ فلق کا معنی پھاڑنے کا آتا ہے، لہذا وہ صبح جو ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس لیے رب الفلق کہا ہے۔ اس لیے کہ رات کے اندر انسان کو نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تاریکی میں انسان کو زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، شب کے اندر انسان جو ہے بہت ٹھوکریں کھاتا ہے، لہذا دن جو آتا ہے تو وہ شب جو ہے دور ہو جاتی ہے اور تاریکی دور ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے پہلے یہاں پر اس صبح کی قسم کھائی گئی، اس رب کی، اس صبح کے رب کی قسم کھائی گئی جو صبح دے کر رات کی تاریکی میں ہونے والے نقصانات سے اس رات کو دور کر کے ہم کو بچاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ قل کہو اعوذ برب الفلق، کہ میں اس صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حفاظت کے لیے معمور کیے ہیں۔ اب یہ فرشتے جو ہے اب کوئی انسان جا رہا ہے آگے گڑھا ہے، وہاں پر جو ہے دیکھ کر وہ گڑھا ٹوٹ جاتا ہے تو اسے اس گڑھے سے کون بچایا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے نے بچایا۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے نقصان پہنچانے والی، اس سے جو ہے بچ رہے ہیں تو یہ اس کو کون بچایا؟ اس کو فرشتے نے اللہ کے حکم سے بچایا۔ تو ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا وہ وہی ہے، اللہ ہم کو جو ہے اس کے شر سے بچاتا ہے۔ اور پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شب تاریک کی جو ہے جو رات بالکل اندھیری رات جس کے اندر ایسی اندھیری کہ اس میں چاند وغیرہ بھی نہ نکلتا ہو، بالکل کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، ایسی رات جو ہے غاسق کہتے ہیں۔ تو اس شب تاریک کے تاریک رات کے شر سے وقت جب وہ پوری طرح چھا جائے تو اس وقت بھی انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے، اس وقت بھی نقصان کا بہت زیادہ اہتمام رہتا ہے، لہذا اس کے شر سے بھی جو ہے حفاظت مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھر پھونکنے والیوں کے شر سے، پھر وقت گھاٹیوں میں، گلوں میں جو گھاٹیاں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ایک تاک کے اندر 11 گھاٹیاں ڈال کر آپ پر جادو کیا گیا تھا، لہذا یہ 11 آیتیں ان 2 صورتوں کے اندر وہ آیتیں جب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ذریعے سے اس جگہ کو بھی آپ کو بتایا گیا، اس جگہ کو جا کر وہ کام جو ہے نکالی گئی اور اس کی گھاٹیاں ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گھاٹی کھلتی جاتی، لہذا وہ لبید کی بیٹیاں یہ جو ہے جادو کی تھی اور یہ
11 گھنٹیوں کے اندر جادو کر کے آپ کے اوپر جو ہے اس کا اثر کیا تھا. اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ومن شر النفاثات اور پھونکنے والیوں کی شر سے پھر وقت گھانٹیوں میں ومن شر حاسد اذا حسد اور پھر حاسد کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حاسد کے شر سے بچا بلکہ حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے. حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور پھر یہ چاہنا کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. یہ حسد ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ غلط بات ہے اور یہ بہت بری چیز ہے, بہت بڑی بلا ہے. ہاں اگر کوئی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت انہیں مل جائے, یہ نہیں چاہتا کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے, تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ضرورت ہے, یہ جائز ہے. حسد بہت بری چیز ہے. یہ جلن بہت بری چیز ہے. یہ حسد جو کرتے ہیں وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ حسد سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. حسد سے ہم ہی تباہ ہوتے ہیں. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. کہ حسد جو ہے ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے. لکڑی کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے آگ کو نیچے سے لکڑی جل جاتی ہے, پھر وہ آگ بھی ایک دوسرے کو کھا کر وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو وہ بھی جل جاتا ہے, وہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حسد کی بہت بڑی بلا ہے. تو اللہ نے اس کے گھر سے بھی عبادت مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. دیکھیے یہ سب چیزیں نظر آنے والی نہیں ہے, لہٰذا یہ سب کو دیکھنے والا اللہ ہے. تو ہم اسی طرح چلے جائے تو دیکھ رہا ہے. لہٰذا یہی کسی بزرگ نے جو پوچھا گیا کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ تیر و کمان بنا دے تو ہم بچے ہیں کہ اس کے لیے کہاں جائیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کے پہلو میں چلے جاؤ, جو چیز جلا رہا ہے اللہ کے پہلو میں چلے جاؤ. یہ ہے بڑا. لہٰذا اللہ کی طرح شیطان سے اور قیمت سے اللہ کی پناہ لیتے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کے شیطان کے بارے میں فرما رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھڑکی میں ساتھ سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا تو قبیلہ من حیث لا ترونہم. کہ وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے اس طرح سے کہ تم اسے نہیں دیکھتے. اور اس شیطان سے کیسے بچے, دشمن سے کیسے بچے, ہم کو نظر نہیں آتا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں جو اس دشمن کو دیکھنے والا ہے اور وہ ہے اللہ. لہٰذا اللہ کے پاس چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرے. لہٰذا اس شیطان سے اللہ تعالیٰ بچنے کے لیے آگے کی سورۃ ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. یعنی کہو میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے, الناس اور لوگوں کے جو معبود ہے میں پناہ چاہتا ہوں. من شر الوسواس ہر شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کے شر سے, الخناس اور جو چیزیں ہٹ جانے والا ہے. یعنی شیطان جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اللہ کا نام ہے تو چیزیں ہٹ جاتا ہے, اس لیے جو اللہ کا ہے. یہاں پر جو ہے رب الناس, ملک الناس, الہ الناس تینوں جگہ اللہ تعالیٰ اس میں ظاہر کرنا ہے. حالانکہ پہلی مرتبہ جب ظاہر کہا جاتا ہے تو اس کے بعد عربی کے اندر جو کہتا ہے کہ ضمیر والی اس میں ظاہر نہیں کرتے, لیکن یہاں ظاہر لانا ہے. یہ فساد کے لیے کیا گیا ہے کہ بعض مرتبہ ظاہر کلام سے فساد کر جاتے ہیں. لہٰذا یہاں کلام میں فساد بنانے کے لیے کیا گیا الذی جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے جو ہے دنوں میں من الجن والناس, جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی. جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں. یہ شیطان اس کا اصل نام عزازیل ہے اور اس کا صفتی نام ابلیس ہے. ابلیس کا ترجمہ ہے مایوس اور سرکش. حضرت آدم جو سجدہ نہیں کیا یہی عزازیل تھا, لیکن اس کے چہرے بہت تھے. جیسے ملک جو ہے وہ اصل بڑے یہ تھے لیکن ان کے بازار بہت تھے, ایسے ہی یہاں عزازیل ایک ہے لیکن اس کے چہرے کاٹے جو ہے بہت زیادہ ہے. لہٰذا سب سے پناہ مانگی گئی اس سورہ کے اندر. بہت بڑا جو ہے شیطان دشمن ہے, اس سے سوائے اللہ کی پناہ کے اور کہیں پناہ نہیں ہو سکتی. اس طرح اللہ کے کرم سے یہ تفسیر ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पालनहार है तमाम जहानों का, जो पालने वाला है तमाम जहानों का। अर-रहमान र-रहीम जो बड़ा मेहरबान न्याय वाला है। मालिक यौमिद्दीन बदले दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम बतला रास्ता सीधा हमको बता, सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम ना उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, गलत ज़ालिम और ना उनका जो गुमराह हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने कलाम को हिदायत की दुआ से शुरू फरमाया और फिर अपने कलाम को हिदायत में काट करने वालों से पनाह से अल्लाह ताला ने अपने कलाम को खत्म फरमाया। रज़ी दिया शिद्दत ईमान रज़ी वज़ा कुरान फीही हक़्क़ु व फीही नूर फीही हुज्जतु वल मर्जान। वाक़ई दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह का कलाम 20 साल के अरसे में जो पूरा करने का मौका मिला सबसे बड़ी तो ये इस सिलसिले में जो मेरे लिए हरकत देने के लिए और इस मामले में इस मैदान में आगे बढ़ाने के लिए हमारे हज़रत अहमद साहब दारुल बरक़ात की इन्होंने की तफसीर को शुरू किया। यहाँ पर तफसीर पहले शुरू हो गई और बाद दूसरी जगहों पर तफसीर चल रही है। कहीं सूरह नमल की तफसीर हो रही है, कहीं जो है सूरह नूर की तफसीर हो रही है। अल्लाह ताला जरा खैर का फरमाए कि मुझे जो है ये काम सौंपा और बहुत बड़ी चीज़ ये मुझे इतना पैदा हुआ सबसे ज़्यादा मुझे पैदा हुआ कि कुरान के अंदर क्या है। वही तक अल्लाह कुरान मिल्लत हकीम अलीम सूरह नमल की इब्तिदाई आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं आपके कुरान दिया गया उस अल्लाह की तरफ से हकीम है हकीम। तो हज़रत सईदा फरमाते हैं कि दोनों सिफतों के तकाज़े की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। अल्लाह हकीम है, लोगों की मुस्तक़बिल को जानते हैं और अलीम है जो लोगों के तकाज़ों को जानते हैं। जहाँ तक दुनिया में अल्लाह ने कलाम किया वाक़ई में महल्ला यहाँ पर पूरी के महीने तफसीर शुरू की है। इसलिए मुझे पूरा करना था, इसलिए मैंने में मदद कर दी। वरना तो इन अकाबिरीन का जो है हक है और सही जो है ये तफसीर करने वाले तफसीर का हक ठीक है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर तफसीर के बजाय ज़रूर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बेइंतहा तफसीर। और फिर आवाज़ से मैं अर्ज़ करता हूँ तफसीरों में पाबंदी से जाए। इस तरह नमाज़ों की पाबंदी करते हैं ऐसे ही तफसीर की मजलिसों में पाबंदी करें। दीन हमने सीखा क्या, दीन को हमने समझा क्या, बात फरमाएं कि दीन को हमने कुछ चीज़ों पर अमल करके समझ लिया है तो पूरा दीन हमको आ गया। देखिए आखिर के नसीब साहब कह रहे थे हमारे पास सबसे पहले सही पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले मुकम्मल कुरान पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी है। आज कुरान ना कुरान नहीं पढ़ना आता। नमाज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पूरा कुरान पहले नहीं पढ़े फिर जो है उलमा किराम की इन तफसीर की मदारिस में जाना लाजिम कर ले। मुझे बहुत तजुर्बा हुआ कि अल्लाह ताला ने हिदायत कि ये हमारे लिए मुस्लिम के ईमान वालों के लिए ये हिदायत की हिदायत बहुत अजीब अल्लाह ताला ने इस कलाम का इरशाद फरमाया है। बड़ा लाभवान को हम इंतजार करते हैं, छोटा सा भी काम हो जाए तो बस ये मजलिस को मजलिस से गायब हो जाए। नहीं, मुझे वो पुराना काम कि कोई काम हमारे लिए आज ना बने, बहुत पाबंदी के साथ जाए और उलमा किराम की हदीस को बैठकर कुरान समझे। देखिए इस कुरान को उस पर अमल करके हमारे इंजीनियर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो पाबंदी से आते ही और फिर कितना उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया है और फिर कैसे जो कहते हैं कि हम डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इतने हज़ारों रुपये पढ़ना पड़ता है तो ये कुरान हम क्यों नहीं पढ़ते, ये कुरान को हम क्यों नहीं समझते, ये हमारे लिए है तो हम क्यों इसे जो है पढ़ते हैं। सर वो कहते हैं बाकी बड़ी बात कहते हैं हम जो है लाज़िम कर लें क्या करते हैं अपना वो बेकार गुजार क्या औकात ज़ाया कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी बस किसी के मानी हो सकती है तो बस किसी को आप इस्तेमाल करो तो भी होती है
इस्तेमाल ना करो तो प्रवृत्ति होती है, लेकिन फिर वो नसीब है कि जो उसका सही इस्तेमाल करता है। अपनी जिंदगी के लम्हा जान क्या देखिए हमारे आपकी मुझे सबसे ज्यादा मुझे इस सिलसिले में जो है मेरी मदद करने वाले और मेरे झगड़ा नवाजी का मामला करने वाले हर मौलाना महमूद हसन साहब वाले बहुत ज्यादा मुझे इंकरेज करते थे, बहुत ज्यादा जो आगे बढ़ाते थे, हिम्मत अफजाई करते थे। तो हिम्मत अगर कोई तोड़ने वाली बातें करते तो भी मौलाना जो है हिम्मत दिलाते थे, लेकिन वो अल्लाह को कर रहे भारत में उनकी दावत दी गई थी, मस्जिद शरीफ बनी और शरीफ होते अल्लाह की मर्जी तो कितने बुजुर्ग रहे थे। आज जो है जिंदगी को गनीमत जाने, अपने जो है या को गनीमत जाने, काम मिला है, दीन है असल, दीन से किया कि आप ये करें अल्लाह की मोहब्बत। देखिए जो तुलसीदास दुआ है, ये मशहूर कवि तुलसीदास दुआ है, हमारे हज़रत अब्दुल्लाह खानी साहब ने फरमाते हैं कि तुलसीदास जो है शुरू में ऐसा नहीं था, उसकी जो है बेटी बड़ी खूबसूरत थी और वो जमुना नदी के उस पार आ गए थे। एक मसला जमुना नदी के अंदर आ गई तो अब वो अपनी बीवी को जो नदी गई हुई थी उसके पास जाना चाह रहा था और उससे मोहब्बत है। अब ये देखा कि दरिया के अंदर सलाह आया, जैसे वो हिम्मत करके दरिया में कूद पड़ा तो वो उसी तरह अपनी बीवी के पास जाना है और बड़ी तकलीफें उठाकर वो जो है अपनी बीवी के पास चला गया। जब वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वहाँ पर जो है बीवी कहने लगी कि स्वामी आप जो है ये पानी हस्ती से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, अगर खुदा से आप मोहब्बत करते तो आप जो है मुकाम बहुत बढ़ जाता। तब उस पर इतनी चोट लगी कि वो जो है उसके बाद फिर वो मालिकत में लग गए और फिर उसके बाद जो उनका मुकाम बना तो दुनिया जाती है। लिहाजा हम जो है अल्लाह की मोहब्बत अगर हमारे दिल में है तो हम अल्लाह को नहीं देख सकते। हमारा हज़रत फरमाते हैं कि बात कहते हम अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन कुरान जो है उसे पढ़े तो अल्लाह के आशिकों को बाहर करती है, अल्लाह के आशिकों को नजर करती है और फिर यही असल चीज है जो रूहानी नजर है। कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ना और कुरान पर अमल करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो है दरबार करता हूँ हमारे उलमा से भी कि कुरान के बजाय साइन करें, तफसीरों का सिलसिला शुरू करें और हमारे भाइयों से भी दरबार है कि पाबंदी करें समाधि की मस्जिदों में, फिर देखें कि क्या हमको आता है, क्या अल्लाह ने के अंदर अल्लाह ताला पैदा रखे, फिर हमको जो है हमारी जिंदगी का जो है सही जो है वो मिल जाता है। अल्लाह ताला हम सबको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की कलमा पर इल्ज़ाम करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कल कोई आपका तौफीकिया हज़रत से कीमत की बातें सुनना है इंशाअल्लाह सुनेंगे, लेकिन फिर हज़रत को ये कह रहे होंगे कोई तो वक्त दिया तो अपनी बात हो, लेकिन हम काफी चाहते हुए अर्ज करता हूँ कि आप अपनी कीमती अल्फाज से अपनी कीमती जो है जवाहिर से हम पर जो है शान कर उसको बिखेरे ताकि हम सही जो है तासीर से हासिल करके अपनी जिंदगी का और अपने रोज़ाना अमल का जो है सही और करके अल्लाह ताला हम सबको अमल के सारे आतिफत को आफियत और सेहत कामिला के साथ हम पर ताकत तारीफ फरमाए और हज़रत की मज़ीद तफासिर सुनने का मौका इनायत फरमाए। हज़रत की साजिद खिदमत का बदला पूरी दुनिया की खाली मदद नहीं मिल सकती, अल्लाह ही इसका बदला देने की मदद करता है। बस हम मुबारकबादी और शुक्रिया के कुछ कलिमात ही दे सकते हैं। लिहाजा मदरसे हाजा के बारे में खलीफा और मुजाहिद हज़रत आलिम बिल्ला हज़रत अक़दस शाह अहमद साहब दावत बरकातहू, हज़रत हाफिज़ मुनीर अहमद साहब, हज़रत ही इसके अहदार हैं क्योंकि हज़रत मदरसे के मुहतरम भी हैं और यहाँ के लोगों के लिबरान हैं और हज़रत के लिए वहादी भी बने। हज़रत अक़दस की खिदमत में सिपाहनामा पेश फरमाएंगे। साथ शायर ये मामूली नाम है, इसको शुक्रिया के तौर पर हज़रत की खिदमत में पेश किया जा रहा है।
جلسے کا وقت اصل 8:30 تھا لیکن مجلس طویل ہو گئی. اب بھیڑیاں آ گئی ہیں. ہم اس جلسے کے صدر محترم حضرت عباس مفتی سید طالب صاحب دامت برکاتہ سے صدارتی خطاب سنیں گے. حضرت سے گزارش ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس جلسے کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. جب جلسہ اپنے اختتام تک پہنچے گا اس کے 5 یا 7 منٹ کے بعد عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات علماء کرام دامت برکاتہم، میرے عزیز مکرم مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم اور دیگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ایسی مبارک و مسعود مجلس میں حاضر ہونے کا شرف مجھے ملا. سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں نے 6 بچوں نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی. اور دوسری خوشبختی کی بات یہ ہے مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہ نے 20 سال سے جو قرآن حکیم کی تفسیر کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، آج اس کو ختم فرمایا آپ نے. کیا میری حسن امتزاج بھی ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر 3 سال وحی کے منقطع ہونے کے نکال دیے جائیں، جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے، وہ 3 سال نکال دے تو 20 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن اترا. تھوڑا تھوڑا کر کے 1 آیت 2 آیتیں، اس لیے کہ اللہ اگر چاہتے تو اکٹھا قرآن اتار دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کو بڑی طاقت ہے، اکٹھا قرآن غار حرا میں ہی اتار دیتے اور کہہ دیتے کہ قرآن ہے آپ کے سینے میں ہم نے منتقل کر دیا ہے، آپ اپنی امت کو اس کی تربیت کر دیجئے. شاید وہ تربیت انسان کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ علامہ بیضاوی نے رب العالمین کی تفسیر میں فرمایا ہے، رب کے معنی ہے تربیت الشیء شیئا فشیئا الی الکمال. کسی چیز کی تربیت کرو تھوڑا 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 کر کے یہاں تک کہ انسان کو کمال تک پہنچا. یہی مقصود تھا. اچانک شراب کی حرمت کی آیتیں نہیں اتری، اچانک جوے کی حرمت کی آیتیں نہیں اتر گئی، سود کے خاتمے کی آیتیں نہیں اتری. کبھی سود کے بارے میں پہلے یہ کہا دگنا تگنا سود مت کھاؤ، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا تگنا سود مت کھاؤ. یعنی اس میں کچھ ہلکی گنجائشیں باقی تھیں. جب صحابہ نے عملی تربیت میں کمال حاصل کر لیا، شریعت کا مزاج ان کے اندر ڈھل گیا، اب اللہ تعالیٰ نے قطعاً منع کے لیا شراب بھی مت پیو، جوا بھی مت کھاؤ، یہ کرو مت، تصویریں بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن 20 سال تک کیوں اترا؟ اس میں ہماری عملی تربیت ہے.
بنو ثقیف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا اے اللہ کے رسول، اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں لیکن بت پرستی کی اجازت دیجیے 1 سال. اس لیے کہ زمانے جاہلیت سے بت پرستی کا مزاج جو ہمارے اندر آیا ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی ہے، طبیعت میں ہے بت پرستی. ہم سود دینے والے لوگ ہیں، ہم مالدار لوگ ہیں، لوگوں کو سود کا پیسہ دیتے ہیں. 1-2 سال ہمیں مہلت دے دیجیے کہ سود کے سے توبہ کرنے کے لیے 2 سال کی مہلت اور موقع دے دیجیے. تو تربیت کے لیے موقع طلب کیا، جبکہ اختتام قرآن کے خاتمے کا وقت قریب تھا، آخری دور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے لوگوں سے فرمایا کسی حال میں نہیں ہو سکتا، قطعاً بالکل نہیں. 1 سال نہیں، 1 لمحے کے لیے آپ کو بت پرستی کی اجازت نہیں. 1 لمحے کے لیے بھی آپ کو اپنا سودی لین دین آج کے بعد کرنے کی اجازت نہیں. 1 لمحے کے لیے بھی آپ کو جوئے کی اجازت نہیں. خطائی دی جا سکتی ہے. قرآن دھیرے دھیرے اترا، آپ کی تربیت کرتا رہا. 23 سال میں قرآن اترا. اگر 3 سال انقطاع وحی کی نکال دو تو 20 سال میں قرآن اترا، کافی ہے تربیت کے لیے. اصل زندگی میں میرے بزرگوں قرآن کو سمجھنا ہے حضرات علماء سے اور ان کے تقاضوں پر چلنا ہے. آج کیا سنا آپ نے قرآن میں؟ آج کیا ملا آپ کو قرآن سے؟ مولانا نے کیا بیان کیا؟ تبت یدا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کیا کہا؟ اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ ان اسباب کی پابندی ہمیں کرنا اپنی عملی زندگی، یہ اصل قرآن ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب قرآن فرمایا. حافظ قرآن کا ترجمہ نہیں فرمایا، صاحب قرآن فرمایا. کیا مانے؟ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه، جو قرآن پڑھتا ہے اس پر اپنے عملی زندگی میں لے آتا ہے، حرام سے بچتا ہو، قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو اللہ ایسے 10 بندوں کی شفاعت کی طاقت اس کو عطا فرما دیتے ہیں اپنے خاندان کے، جن کا جہنم میں جانا طے ہے. کب ہے یہ؟ جو قرآن پڑھتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، اپنی عملی زندگی میں بھی لاتا. میں بہت لمبی بات عرض کرنا نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، فجر کی نماز کے بعد پوچھتے کسی نے خواب دیکھا؟ حل رأى منکم رؤیا، کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بیان فرماتے. ایک دن ایسے ہی حسب معمول پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کسی نے کہا کوئی خواب کا جواب نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا. اور آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتی ہے، وحی حجت ہوتی ہے ساری امت کے لیے، دلیل ہوتی ہے ساری امت کے لیے. ہم جیسوں کا خواب نہیں ہے. ہم 1000 خواب دیکھ لیں اپنے لیے تو حجت بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ خواب نبوت کے 40 جزوں میں سے ایک ہے، لیکن دوسروں کے لیے حجت نہیں بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پوری انسانیت کے لیے حجت اور دلیل ہے. آپ نے خواب میں دیکھا 2 آدمی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، چلو چلو چلنا ہے. کہاں جانا ہے؟ بلا کر لے کر گئے. بہت لمبا خواب ہے، میں اس میں سے ایک جز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. برزخ کے حالات دکھا رہے تھے یہ 2 فرشتے انسانیت خانوں کی شکل میں آئے. برزخ کے حالات، اس میں سے ایک آدمی سارا پتھر لے کر کھڑا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، سر پھٹتا ہے تک دوبارہ اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے. برزخ کے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دوبارہ مارتا ہے اس کو، پھر سر پھٹتا ہے اس کا، پتھر دور جا کر گرتا ہے،
پھر پتھر اٹھا کر لانے تک اس کا سر پھر صلیب بن جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دردناک حالت کو دیکھا، یہ دردناک عذاب کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے عذاب، کیوں عذاب ہو رہا ہے، اس کیا جرم کیا ہے اس نے، کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ آخری خواب کے آخری میں فرمایا میں جبرائیل ہوں یا میکائیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کو بتا دو ذرا برزخ کے حالات کیسے ہوتے، جہنم کے نہیں، برزخ کے حالات لیے، ابھی جہنم کا فیصلہ بھی نہیں۔ جس آدمی کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فرمایا وہ آدمی تھا جو تاریخ قرآن تھا۔ کیا تھا؟ قرآن کو اپنے عمل زندگی میں نہیں لایا، قرآن چھوڑ دیا، تلاوت بھی گئی عمل بھی گیا، تلاوت بھی نہیں عمل بھی نہیں، قرآن کے تقاضوں پر چلا بھی نہیں، اس کے لیے یہ عذاب ہے، اور یہ عذاب قیامت کے قائم ہونے تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اب آپ محسوس کرتے ہیں، اس لیے علماء کرام سے آپ اپنا ربط رکھیں، جوڑ رکھیں، دوری پیدا نہ کریں، سوتیلا پن کا سلوک نہ کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک پڑھنا سمجھنا سب علماء کا ائمہ کا کام، ہم سب دنیا دارا، ہمیں سب تاجر لوگ، ہمیں سب ہے، سب اللہ کے عذاب اللہ کی گرفت میں سب آئیں گے، تاریخ قرآن سب ہے، اگر ہوئے اللہ کی گرفت میں سب آئے۔ اس لیے جو قرآن پڑھتے ہیں اور سنایا جاتا ہے، ترجمہ سنایا جاتا ہے، تفسیر سنائی جاتی ہے، آپ حضرات بڑے غور کے ساتھ سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، غور سے سنو، باوقار سننا، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں مولانا شبیر احمد صاحب نے زینت معالی ہیں، جب 20 سال سے بڑی پابندی کے ساتھ جس تفسیر کے بیان میں آپ نے قدم رکھا اور لوگوں کے سامنے تفسیر بیان کرتے رہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اس کا فیض دور اور دیر کے لیے چلے۔ آپ کی تفسیر کے بعد آپ نے خود اشارہ دے دیا، بہت سارے مسجدوں میں یہ تفسیر کا کام شروع ہوا ہے، یقیناً اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، قرآن فقط پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرام، جو آپ کو قرآن پڑھتا ہے عمل بھی کرتا، شریعت پر قید ہے عمل کرنے کی۔ اس لیے بھئی عزیز طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن ختم کیا، قرآن کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ اس قرآن کو ختم تو کر لیا، یقیناً ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کے سینے میں داخل کر دی ہے، لیکن اس نعمت کی حفاظت استقلال کے ساتھ کرنا یہ بڑا کمال، بہت بڑا کمال، اس کو موت تک اس کو سینے میں بچا کے رکھنا بڑا کمال ہے۔ میں آپ کی ایک بات پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اللہ کسی کو نعمت دیتے ہیں، اس کی بے قدری اگر کرتے ہو تو عذاب دوہرا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، عذاب دوہرا ہوتا ہے۔ قرآن یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، دنیا میں لگ گیا، دنیاوی کام کاج تجارت میں لگ گیا، قرآن چھوڑ دیا، زمانہ گزر گیا، قرآن اب یاد بھی نہیں ہے اور دیکھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے۔ ایسے میں نے بہت سارے حافظوں کو دیکھا ہے جو ایک زمانہ پہلے انہوں نے حفظ کر لیا تھا، آج دنیاوی کام میں ایسے لگ گئے کہ بہت مشکل سے ان کو قرآن ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ایسی حالت میں یہ تاریخ قرآن خدا کے دربار میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت پوست نہیں ہوگا، بڑے دبلا پتلا حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں۔ یہ عذاب ہے اس بنیاد پر کہ جو قرآن اللہ نے نعمت کی شکل میں اس کے سینے میں اتارا تھا،
اس کو باقی نہیں رکھ سکا. امید رکھتا ہوں باقی رکھیں گے. ہم حضرت شاہ آخر اللہ صاحب دامت برکاتہم مشفقی و مربی وہ فرمایا کرتے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بچہ قرآن پڑھ کے آیا اور بول دیا اجی میں نے قرآن ختم کر لیا. آتے استاد کے پاس آتے دعائیں لینے کے لیے آتے میں نے قرآن ختم کر لیا. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یہ فرمایا تھا ارے بچے تم نے قرآن تو پڑھ لیا یاد تو کر لیا کبھی اس کی بھی فکر کی ہے کہ اس کو موت تک تم کیسے باقی رکھو. مبارکبادی دینے کے بجائے یہ جملے فرمایا آپ نے. بڑے علامہ جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے فرمایا اس کو موت تک باقی رکھنے کا کوئی سامان اسباب بھی تم نے طے کیا ہے. یعنی مطلب کیا ہے قرآن پڑھ لیا تم نے سینے میں اتر گیا قرآن آخری سبق بھی آپ نے پڑھ لیا لیکن دن میں کم سے کم 2 سے 4 پاروں بار بار اس کو پڑھتے رہے. نہیں پڑھو گے تو قرآن نکل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ قرآن ہے نا قرآن یہ اون کی نکیل کی طرح ہے. تعاغل القرآن مضبوط پکڑ لو قرآن کو. اگر تم نے اس میں ڈھیلا پن اختیار کیا 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے قرآن پڑھا نہیں چھیا نہیں جیسے اون کی نکیل کو آزاد کر دو وہ پتہ نہیں کہاں چلے جائے کس جنگل میں تمہارا قرآن بھی تمہارے سینوں سے آزاد ہو جائے. اللہ کی حفاظت فرما دے. میں خود بھی قرآن کا حافظ ہوں ادنا سے طالب علم ہوں. مولانا ابراہیم صاحب چودھمئی اور مولانا شبیر صاحب نے حفظ کیا ہے کہ ضرورت ہے یہ بچے تازہ قرآن یاد کیے کہ ہم باسی ہو گئے ہیں لیکن اس کو موت تک باقی رکھنے کے اسباب پیدا کریں. علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظ قرآن تھے. حضرت کی عادت تھی کہ دن میں سفر میں حضر میں 5 پارے کم سے کم پڑھا کرتے تھے. ہر دن معمول تھا. حضرت نے خود فرمایا تھا میں 5 پارے معمول ہے میں پڑھتا. امید ہے یہ بچے جو حفظ قرآن کی تکمیل یہاں سے کیے ہیں اپنے قرآن کو باقی رکھنے کا انتظام بھی استقلال و استقامت کے ساتھ کریں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں یہ بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کو ختم کیا ہے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کو جنہوں نے واقعی بڑے استقلال کے ساتھ 20 سال تک جی اپنی باوجود ذوق تباہ کے باوجود آپ حاضر ہوتے رہے آٹو میں بیٹھ کر بھی سکی اور لوگوں کو قرآن کا درس دیتے رہے. یہ سینہ کھول کر لوگوں کو سمجھاتے رہے. اللہ کرے آپ کو اس کا بہتر اجر اللہ اپنی طرف سے اس کو عطا فرما دے. آپ کو صحت و عافیت سلامتی اور تندرستی عطا فرما دے. آپ کا سایہ ہم پر دائر قائم دائم فرمائے. میں حافظ منیر صاحب دامت برکاتہم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں جو مدرسہ جی اس سال چلایا آپ نے بڑے استقلال کے ساتھ. آپ نے شوال کے مہینے سے چلایا حالانکہ بہت سارے مدارس 2-4 مہینے سے کھلے چل رہے لیکن آپ نے جی قانون کی پرواہ کیے بغیر استقلال کے ساتھ بچوں کی تعلیم ضائع نہ ہو جائے بھول نہ جائے سبق اس ہمت کے ساتھ آپ نے چلایا ہے. مدرسے کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم حضرت والا کے مقدموں کو مشہور ہیں. حضرت نے سمندر کو دوسرے کو بڑھا دیا. اتنے مختصر سبق میں تکمیل قرآن کی مدت اور نزول قرآن کی مدت کے درمیان ایسی امتزاج بنایا گیا ہے اس پر واقع معلوم بیان کرتے ہوئے ہم حضرت کے لیے دعا اللہ حضرت کی صلاحیت قابل قائم رکھے. حضرت کے کلمات حسنات سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. اب میں کیونکہ حضرت مدرسہ حاضرہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت شاہ محمد احمد صاحب کے بار بار ایمان اور حکم کی بنیاد پر مدرسہ حاضرہ کے مقیم حضرت حافظ نور احمد صاحب ایک اہم مجلس کا آپ کے درمیان اعلان کرنا چاہتا ہے. آپ اللہ سے گزارش ہے آپ اس اعلان کو حضرت شبیر احمد صاحب اس کا اعلان فرمائیں گے اور آپ اس اعلان کو سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ
अल्लाह की लाश बड़ी है, बल्कि बड़ा काम है अल्लाह के लिए लायक है। जब तक अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं आती तब तक हम सही मुसलमान नहीं होते। इसीलिए जरूरी है कि हम अल्लाह वालों से वाबस्ता हों और अल्लाह ताला की मोहब्बत और मारिफत हासिल करने का हमको जरिया बनाए। हज़रत हाकिम के रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो बड़े बड़े अकाबिरीन ये सब जो सिलसिले चले, ये सब अल्लाह की मारिफत की वजह से उन्होंने जो आला मकाम हासिल किया, उसी की वजह से अल्लाह ताला ने मुस्तकिल उनके सिलसिले जारी बनाए। लिहाजा ये अल्लाह के मारिफत के रास्ते में, अल्लाह ताला के तसव्वुफ के रास्ते में हमको चलना है। अल्लाह की पहचान, ये मारिफत क्या है? एक छोटी सी मिसाल लेकर दिया जाता है। ये डीसी होता है, उस डीसी को एक आम आदमी भी जानता है और एक वो आदमी जो कानून को जानता है वो भी डीसी को पहचानता है। डीसी को जो आम आदमी जानता है वो ऐसे ही तरह जानता है, लेकिन डीसी के कोई हैसियत के साथ नहीं जानता है। वो समझता है उसका मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है, उसकी कुदरत क्या है और कितना जो वो गौर करता है, वो क्या उसका ओहदा है और कौन सी डिग्री और ये प्राप्त किया हुआ है, ये सब जो है वो जानने वाला जो एक होता है वो जानता है। वो मारिफत है, वो पहचान, ये संस्कृत जानने वाला एक पहचानना है। तो ऐसे ही बिना व्यक्ति के समझिए कि अल्लाह ताला को अल्लाह समझ गए, लेकिन अल्लाह की तमाम सिफात के साथ अल्लाह ताला की 99 सिफात हैं। ये देखिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने 99 सिफात की सीख मांगी। एक देखिए हमारे सीधे हाथ में 18 की सीख है, ये और 8 है, और हमारे दूसरे हाथ में 81 की सीख है, 8 और ये। आप 18 को 81 से मिलाए तो 99 होते हैं। तो ये अल्लाह के नाम भी 99 नाम। तो ये नाम हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी के भी पढ़ने वाले तलबा को हदीस का दर्स शुरू करने से पहले अल्लाह के 99 नाम सिखाते हैं। क्यों? इसलिए सिफाती नाम जानकर उसकी क्या है उसका मतलब और मफहूम जानकर हम अपने अंदर को औसाफ पैदा करें। ज़हीनुल अल्लाह के अखलाक से अपने आप को ज़हीन करो। लिहाजा ये अल्लाह को सही समझने के लिए, मारिफत के लिए कि अल्लाह अल्लाह करना और अल्लाह वालों के साथ रहना जरूरी है। लिहाजा ये हज़रत हमारे क्या हुआ था जब हम सरकार में हम जो है इस्लाम पहुंचे, हमारे मुफ्ती बहरीन साहब और हमारे सलमान साहब और सबसे पहले हमारे हाफिज मुनीर साहब और इसी तरह हमारे के दोस्त हज़रत की खिदमत में पहुंचे। अल्लाह ताला की जो है इस मोहब्बत को और मारिफत को सीखने के लिए हज़रत के कदमों में पड़े, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के हज़रत को जरिया बनाकर इस चीज के अंदर जो है कुछ जो है पहचान और कुछ जो है आगे बढ़ने का अल्लाह ने मौका दिया। तो आप हज़रत का हुक्म हुआ है कि हज़रत के मुताबिक, क्योंकि बहुत अल्लाह के फजल से हज़रत से पहले हासिल किया है आपने साहब ने, और वाक़ई जो है मैं पूर्ण साफ से तारीफ कर रहा हूँ कि हम जो है समझें और ये जो है हमारे जीवन के अंदर जो है जरूरत वगैरह डाल के अल्लाह ने वाक़ई हज़रत का सही जो है जानकारी अगर करते हैं तो आपको दे सकते हैं। लिहाजा हज़रत जी का हुक्म हुआ है कि जिक्र की वजह से शुरू हो, अल्लाह अल्लाह कहने की वजह से शुरू हो। अगर हम दुनिया की बातें करते हैं, अब एक मस्जिद के अंदर बैठकर हमारा पीर का जिक्र करते हैं तो शुरू से आखिर तक हज़ारों बार उसका नाम लेते हैं। हम एक मस्जिद में पायदान का जिक्र करते हैं, हम एक मस्जिद में बैठकर उसका इसका जिक्र करते हैं। जो पानी है लेकिन अल्लाह की हस्ती जो हमारे लिए जितना भी नाम हो, हमारी बड़ाई तरक्की हमारे लिए पैदा करने वाली चीज है वो अल्लाह का नाम है। तो वो मुझे इस्तेमाल करने हज़रत को फरमाते हैं। लिहाजा हज़रत से भी हज़रत का बहुत बताता है कि मस्जिद से शुरू करो। इंशाअल्लाह हफ्ता वाली मस्जिद रमजान के बाद शुरू करेंगे। आप हज़रात की तलाशी जा रही है, आप हज़रात
मस्जिदों में आए और आकर जो है अल्लाह अल्लाह करना भी सीखे, ये भी सीखना पड़ता है। ये नहीं कि क्या है नहीं, बल्कि ये सीखना पड़ता है। इंशाअल्लाह उसमें हम अल्लाह याद करेंगे, अल्लाह अल्लाह कहेंगे, ताकि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर उतरे और सही जो है हमारी जिंदगी हो, चलिए किताबें हो। अल्लाह ताला हम सबको जो है इन बातों को सही समझने की तौफीक दे। उससे हमें करीब हज़रत की खिदमत नाज़िल हुआ था, बार-बार होता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मेरे लिए भी बल्कि हज़रत के जितने खुलफा मंसूब रहते हैं, हज़रत बाबा साहब है, हज़रत सबसे बढ़कर मौलाना शफी अहमद साहब, हज़रत आज़मी साहब के लिए हज़रत फरमाते हैं, इसलिए कोई तखसीस नहीं है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला सबसे हिम्मत ले। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपने किताब पर पहुँच चुका है, हमने जैसे हज़रत के सदर मोहतरम हज़रत अब्बास से आगे जाना दरख्वास्त करता हूँ, अपनी दुआ से जैसे के इख्तिताम फरमाना है। हज़रत सदर मोहतरम का हुक्म है कि हज़रत मौलाना शफी अहमद साहब कुशाली नाम पर से दुआ करनी है। फरमाते थे सदर में तीन काम है, साथ से दुआ करना, जात से दुआ करना और आग से वसल करना। हम सदर का दुआ नहीं कर रहे, बल्कि मुझे खुद से इसमें में अब इंशाअल्लाह हज़रत से उनकी काम शुक्रिया अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا ربنا إلا إلا كل كلام پاک ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتا ہے کہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھایا ہے تو اللہ پاک کو اطاعت کے اس طرح انسان کو مزاح میں اطاعت کے علیہ السلام سے اور صدیق کے ساتھ تو کوئی بھی عطا کی ہے۔ اے اللہ صحیح اسلام کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ ہمارے دین کو معاف فرما۔ اے اللہ اسلام کے اندر اے اللہ جو کچھ مجھ سے بتائی ہے ان کی معاف فرما۔ اے اللہ اس سے اپنے آپ کو خوب وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے ہمارے صدر محترم سے پوچھے تھے جو کہ ہم نے سنتی نصائح سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے پاک کی جو اوپر مسلموں کے اندر محفوظ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا گرے صحیح گرے مقام اے اللہ صحیح عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ تیری محبت کا حمی عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما۔ ہمارے حضرت اللہ کا دامن بتا کو بتایا سادے سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم ظاہر فرما۔ حضرت والا کی ہدایت اور حضرت والا کے گرے سرپرستی میں خیر کے عظیم کے کام پھر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا، حالات سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صالحین سے بچا، اے اللہ مکارم سے بچا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاصلوں سے بچا، اے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ صالحین سے بچا، اے اللہ ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر جو بھی ہے جس سطح پر جہاد میں اصلاح کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ دشمن قوتوں کو اے اللہ متحد ہو کر اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور سپاہ پرستوں کو ذلیل و رسوا
اللہ تجھے ہم فرما کرم فرما مدارس کی حفاظت فرما اللہ مدرسے کی خصوصاً اللہ حفاظت فرما اللہ سبھی ضروریات مدرسے کی مسلموں کی استقبال فرما مسجدوں اور مدرسوں کی رونقوں کو بحال فرما دینی سرگرمیوں کی جاری جاری فرما رمضان کی برکت سے مطابقیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم بارک لنا فی ذکرک و استغفار وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اے اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم